الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وقت وقت پہ رسولوں کو صحیح ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ دنیا میں نیک بندوں کو نیک راستے پہ چلانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے دنیا میں تو انہوں نے الگ الگ طریقے سے خدا کو دیکھا، جیسے چاند، ستارے، سورج میں دیکھا، لیکن ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ دادا پرانے زمانے سے ہی مورتی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سے بھی روکا اور صحیح راستے پہ بتایا کہ اللہ ایک ہے جو دنیا کا مالک ہے اور وہ اسی کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ اس طرح سے انہوں نے جب اس طرح سے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تھا تو لوگوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن نہیں مانے، تو ان کو اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے گھر بار سب چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں پہ جانا پڑا۔ پھر انہوں نے اپنے والدین کو سمجھایا تھا کہ آپ لوگ یہ غلط کرتے ہو جو اپنے ہاتھ سے ہی بنا کر اور اس سے مانگتے ہو، اسی کی پوجا کرتے ہو، تو یہ کیا ہے جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، جو آپ خود اپنے ہاتھ سے بنا کے اور بازاروں میں بیچتے ہو، یہ سب غلط ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہی پریشان کرنے لگے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور سختیوں سے بچانے کے لیے، ان کو نیک راہ پہ چلانے کے لیے جو یہ راستے بتائے، نئی ہدایت دی۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ماننے میں پریشانیاں تو ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی طرح طرح سے امتحانات لیے جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے سخت امتحانات کے بعد بھی وہ اپنے راستے سے نہیں بھٹکے اور اللہ کی راہ میں ہی محنت کرتے رہے، اللہ کے بتائے حکم پہ چلتے رہے، اپنے والدین کو سب کو سمجھاتے رہے کہ جو کوئی، اور اس کے بعد انہوں نے دعوت جو دینا شروع کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جو بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام، دونوں کو انہوں نے اپنے دین کی راہ میں لگائے، اور جو کوئی دین کی راہ میں یا جس بھی چیز میں اس کا دل ہوتا ہے اس میں وہ اپنی جان مال سب کچھ لگانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دین میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، تو اپنی اولاد کو بھی انہوں نے اسی راہ پر چلایا۔ اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو انہوں نے شام کی طرف بھیجا اور اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مدینہ کی طرف سے روانہ ہو گئے۔ مکے میں پہنچنے کے بعد آپ نے کعبے کی تعمیر شروع کر دی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب انہوں نے کعبہ بنانا شروع کیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا۔ جب یہ خواب بتایا تو ان کے بیٹے بھی بڑے فرما بردار تھے، انہوں نے کہا جیسا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے حساب سے آپ ان کے اللہ کا حکم کی تعمیل کیجیے۔ اس طرح سے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کیا، اور قربانی جب کی تو وہاں پہ اللہ کے حکم سے دمبا آ گیا، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا رکھ دیں۔ اس طرح سے انہوں نے دمبے کی قربانی دی، جو آج بھی ہمارے آج کے زمانے تک باقاعدہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے، اور نہیں تو اس وقت اگر دمبا نہیں آتا تو بیٹے کی قربانی دینا پڑتا۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پوری طرح سے اترے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے ایمان اور کے ساتھ زندگی گزارنے، دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے لیے ہمیں پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سب چیزوں پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔